وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. عنده ترکیب کے لحاظ سے کیا خبر مقدم، مفاتح الغیبی مبتدا مؤخر. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ حصر ہے. ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. جیسے کئی دفعہ علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ ایاک نعبد، عربی عبارت عام طور پہ یوں ہوتی ہے کہ نعبدو کا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کاف کو بعد میں لانے کی بجائے نعبدو سے پہلے لے آئے، مفعول کو بعد لانے کی بجائے پہلے لے آئے. اب کیا فائدہ ہوا؟ حصر کا اور تخصیص کا اور ہی کا ترجمہ پیدا ہو گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہی کا ترجمہ آپ پوچھیں گے کدھر سے آیا؟ ہی کا ترجمہ کسی خاص لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ کاف کو بعد میں لانے کی بجائے پہلے لایا گیا ہے تو اس سے ترجمہ پیدا ہو گیا ہی کا، حصر کا، تخصیص کا، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی یہاں پہ عربی عبارت یوں ہوتی ہے کہ مفاتیح الغیب عندہ بعد میں، لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا؟ عندہ کو پہلے لایا گیا. اب ترجمہ کیا پیدا ہو گیا کہ اسی ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا لا یعلمها الا هو، مزید حصر، مزید تخصیص، مزید تاکید کہ لا یعلم الا هو، ان کو نہیں کوئی جانتا سوائے اللہ کے. اور یہاں پہ بھی اللہ نے یہ نہیں کہا، غور کریں ذرا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یعلمها ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کو. نہیں، اللہ نے پہلے نفی کی دوسروں کی کہ کوئی نہیں جانتا ان کو الا ہوا سوائے میرے. وہی انداز ہے کون سا؟ لا الہ الا اللہ. کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ معبود، اللہ تمہارا معبود ہے. نہیں 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 نہیں، اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، دوسروں کی عبادت کا انکار کرو. پہلے یہ کہو لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی ہماری طرف سے سجدے کا حقدار نہیں، الا ہوا یا الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ بھی کہا لا یعلمها الا هو، غیب کی ان چابیوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اثبات ہو گیا لا یعلمها الا هو، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اثبات بھی ہو گیا کہ غیب کی چابیوں کو جاننے کے لحاظ سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس صفت میں. تو اب اگر کوئی کہے عالم الغیب ہے، کوئی کسی نبی کے بارے میں کہے، کسی ولی کے بارے میں، پیر کے بارے میں کوئی عالم الغیب ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرے گا؟ شرک کرے گا. اللہ تعالیٰ تو یعنی کہ نفی کر رہے ہیں، اور آپ کو میں دوبارہ بار بار بتا رہا ہوں کہ نفی اللہ نے دو طریقے سے کی ہے یہاں پہ، اوروں کی نفی. ایک اللہ نے کہا عندہ مفاتیح الغیب، کہ اسی ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، کسی اور کے پاس نہیں ہے. پھر کہا لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب کی ان چابیوں.